سارے کے سارے سرکاری وسائل خرچ کر دیے جاتے ہیں صرف ایک امپورٹڈ لاڈلے کو وزیر اعظم کی شیروانی پہنانے کے لیے۔ فارم 45 کے مطابق صرف 17 نشستیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ نون کے حصے میں آتی ہیں۔ وہ نگران حکومت جو شہریار افریدی کو جنازے پر نہیں جانے دے رہی تھی، آج وہ جی حضوری اور تابع داری میں پیش نظر آتے ہیں۔ کل کے فرعون آج ایک بار پھر سے بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے انہی لوگوں کے گھر پر بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن صاحب کہتے ہیں کہ جی ثابت کریں کہ دھاندلی کہاں پہ ہوئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 11 روپے تک اضافہ کیے جانے کا امکان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک گہما گہمی جاری ہے، اور جب سے الیکشن ہوئے ہیں تب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوڑ میں مسلم لیگ نون، جن کی ریئلٹی میں صرف 17 سیٹیں ان کو ملی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے قائد لندن سے آئے، ان کو پاکستان میں لانچ کیا گیا، ان کی ٹوٹلی سہولت کاری کی گئی، ان کے لیے پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو نظریں بچھانے کا حکم ملتا ہے، پوری پنجاب پولیس کو ان کی تابع داری کا حکم ملتا ہے، پورے کا پورا نظام ان کے سامنے لیٹ جاتا ہے، اور سارے کے سارے سرکاری وسائل خرچ کر دیے جاتے ہیں صرف ایک امپورٹڈ لاڈلے کو وزیر اعظم کی شیروانی پہنانے کے لیے۔ لیکن جب مقدمہ عوام کی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر عوام برے طریقے سے ریجیکٹ کرتی ہے نواز شریف صاحب کو، یعنی جب ساری کی ساری سہولت کاری ملنے کے بعد نواز شریف اس قوم کی عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو صرف 17 سیٹیں ملتی ہیں۔ فارم 45 کے مطابق صرف 17 نشستیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ نون کے حصے میں آتی ہیں۔ دھاندلی کے اعتبار سے وہ چاہے 76 پہ پہنچ جائیں یا ووٹ خرید کے، ووٹر خرید کے، امیدوار خرید کے، یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے اس کے ذریعے چاہے وہ حکومت بھی بنا لیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ٹوٹل اوقات صرف 17 نشستوں پر ہے، اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے بدترین دھاندلی کی ہے۔ پنجاب کے ریئلٹی میں جو رزلٹ ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو باقاعدہ سے عوام نے قبول نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو پنجاب میں اور لاہور میں مقبول ترین ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس الیکشن میں ان کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی ہے کہ ان کو 7-8 دن لگ گئے ہیں اور رزلٹ مینیج نہیں ہو رہے۔ ان کے لیے پورے کا پورا سسٹم، یعنی چودھری نظام الدین کی ساری سہولت کاری کے باوجود بھی میاں صاحب اس پوزیشن میں اس وقت تک نہیں آئے کہ وہ حکومت بنا سکیں، اور انہوں نے بالآخر سیاست سے مفروری، مینز دیٹ کہ پاکستان سے مفروری کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جلد آپ کو دوبارہ انہی ایون فیلڈ میں گھومتے نظر آئیں گے جن ایون فیلڈ کے سوالوں پر وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن عدالت کے سامنے آج تک وہ ان کو ثابت نہیں کر پائے کہ وہ آئے کہاں سے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے میاں اسلم اقبال جو پنجاب کے لیے، وزیر اعظم کے لیے عمر ایوب صاحب، ان کو نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس طرح سے انہوں نے حکومت بنانے کے جو باقی ساری جو وزارتیں ہیں وہ بھی انہوں نے ساتھ اناؤنسمنٹ کی ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور، خاص طور پر جب سے علی امین گنڈا پور نامزد ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے، وہ نگران حکومت جو شہریار افریدی کو جنازے پر نہیں جانے دے رہی تھی، وہ نگران حکومت جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، آج وہ جی حضوری اور تابع داری میں پیش نظر آتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی علی امین گنڈا پور کا انتخاب ہوتا ہے، نامزد ہوتے ہیں، وہیں پر جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں وہ وہاں پر ان کے والد کی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے اور لوگ کیسے کیسے رویے بدلتے ہیں۔ یعنی کل کے فرعون آج ایک بار پھر سے بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے انہی لوگوں کے گھر پر بیٹھے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس انہی لوگوں کے حکم پر پامال کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے افراد گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ مقدمہ 2021 کا ہے۔ جو 2021 کے مقدمے کے ورنٹ گرفتاری اب جا کر جاری ہو رہے ہیں ایک ایسے وقت پر جب ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا گیا ہے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور کے نامزد ہونے پر
بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، خواہ وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ایسا ساتھی ہے جس نے اپنے اوپر اس لیول کا ٹارچر برداشت کیا لیکن عمران خان سے بے وفائی نہیں کی۔ ایک ایسے بندے کو جب اقتدار ملے گا تو وہ ان تمام تر لوگوں کی نیندیں حرام کرے گا جنہوں نے لوگوں کا جینا اجیرن کر رکھا تھا۔ تو ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے سکندر سلطان رائے صاحب کی طرف سے بڑا ایک دلچسپ بیان سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ دھاندلی کہاں پہ ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں جو درخواستیں دی گئی تھیں دھاندلی کے خلاف، اس کی جب سماعت ہوئی تو چیف الیکشن کمیشن جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو ثبوت لے کر آئیں کہ کہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ اور مزید جو تھا NA-55 سے کامیاب امیدوار ابرار احمد کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا، چیف الیکشن کمیشن نے، سکندر سلطان راجہ نے، کہ کہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو چیف الیکشن کمیشن صاحب ذرا آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئیں، اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کے اس سلیکشن 2024 کے اندر کس قدر درندگی، سفاکیت اور بے ایمانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا، ایک پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، ایک پارٹی کے بینر تک سرکاری گاڑیاں آ کر اتارتی تھیں، ایک گاڑی کے امیدواران کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایک پارٹی کے امیدواروں کی فیملیز تک جو تھی وہ پریشر کے اندر تھی، ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ گھر آئے گا یا اگر تم لوگ کمپین کرتے رہو گے ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ یعنی ایک خاتون سنم جاوید کو آپ لوگ رہا نہیں کر سکے، ایک خوف سے کوئی وہ مریم نواز کو ٹکر نہ دیں۔ آپ نے مریم نواز کے مخالف امیدوار مہر شرافت علی کو کمپین نہیں کرنے دی، آپ نے مریم نواز کے مخالف امیدوار شہزاد فاروق کو گرفتار کروایا، تھانے میں ذلیل کیا۔ یعنی ایک مہارانی جو ہے اس کی سہولت کاری کے لیے یہ نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کون ہے، کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، وہ پاکستان کے لیے کتنا مخلص ہے، اپنے سوسائٹی کے لیے کتنا مخلص ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بلا کر اپنے ذاتی انتقام میں ان کو پھنسا دیا جاتا ہے اور ذاتی انتقام کی بنیاد پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو نہ تو اخلاقی برائلٹیز نظر آتی ہیں اور چیف الیکشن کمیشن صاحب کو وہ بھی نظر نہیں آتا، جہاں پر خواجہ آصف جیسا جو نوسرباز آدمی ہے وہ 1 لاکھ کی لیڈ سے 50,000 کی لیڈ سے ہار رہا ہوتا ہے، یا خواجہ آصف جیسا آدمی 50,000 کی لیڈ سے ہار رہا ہوتا ہے، اچانک سے جیت جاتا ہے۔ کیسرا الہی سے ان کا بھتیجا صالح حسین 1 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہا ہوتا ہے، وہ بھی جیت جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کو تمام تر وہ نشستیں نظر نہیں آ رہی جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ بھی نظر نہیں آ رہے جو خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگا کر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ویڈیو ثبوت لے کر آئیں۔ تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے اور بڑی نادانی کی بات ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے چیف صاحب تو یقینی طور پر آپ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جا چکے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر سے چونکہ شہباز سپیڈ کی حکومت آنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور ان کی تیاریوں سے پہلے ایک ٹریلر جاری کیا جا رہا ہے، یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 11 روپے تک اضافہ کیے جانے کا امکان ہے۔ اور ویسے بھی جب PDM آئی تھی اس نے مزید عوام کا جینا اجیرن کیا تھا، اور ان کے اقتدار کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عوام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ ایک مہنگائی اور غربت کی چکی میں پستی یہ عوام دوبارہ سے کس طرح سے مسلم لیگ نون اور ان کی خواہشات کا بوجھ کیسے اٹھا سکے گی، یہ شاید آنے والے وقت میں ہی اندازہ ہو سکے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔